جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے جال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔ اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے۔ وہ اچھے عمل کو، شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے۔ تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ، میرے بندوں کو ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ کر اپنا دوست۔ یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے، یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے، ان کو معبود بنا لینا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزلا بطور مہمانی کے، یہ ایک تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے۔ تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازاً استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا، تو مجازاً اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں۔ بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا۔ ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے، تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتہ چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، اس کا غم کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے، وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ وَلِقَائِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے،
فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے. تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص. ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے. لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں. تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے. ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا. اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا. مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو. ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے کہ ہزو. تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو. تو استہزاء اسے کہتے ہیں. ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا. تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں. تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے. لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے. ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے. جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں. یہ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے، اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں. وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں. تو یہی حال ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے. یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا. اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے. قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں. جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا. تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے. تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے. صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی، جو اعلیٰ درجے کی جنت. جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے. واللہ اعلم. فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں. یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے. ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو. موبائل آپ دیکھ لیں، نیا جیسی ورژن آتا ہے، پرانا والا
برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے. تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں. وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں ہے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے. نا 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 نا، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے. جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو، اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے. آج دیکھیں نا، کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی. کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا. کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے. کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں. تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں. اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے خطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کی کتنا پاورفل ہے. یہ تمام چیزیں کسی بھی شخص، کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے. قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اور میری حالت کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات پہ ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا. کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی. تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے، تو اس کی اطاعت کرو. میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. وجہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسانوں کو بھوک لگتی ہے، انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں، انسان عاجز ہوتے ہیں، انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں. تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں. تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں. وہ کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی، اور وحی بھی کیا کی گئی ہے، رب کی تعریف کرنی ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے. وہ کیا وحی ہے، انما الہکم الہ واحد، عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے، غلامی صرف اسی کی ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی، میری اطاعت ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے، ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے، اب موقع ضائع نہ کرے۔ کیوں؟ اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا۔ جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہونے والا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے، یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو، کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے، اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا، اس کی تیاری کر لو۔ تو اور وہ کویشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے، چند سوالات ہوں گے، اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے، بس مزے ہو گئے تمہارے۔ اب بندے کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں، اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا، اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی۔ اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھئی واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا، اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو، اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب وہ 8-10 سوالات ہیں، پوچھ لو کسی سے ان کے جواب، وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے، فوراً پوچھ لو، اب تیاری کر۔ اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا، تم نے ضائع کر دیا۔ بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے، ہمارے دلائل سے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے، کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا غوث اعظم مدد، یا قبروں پہ سجدہ کرنا اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے، موت تک توحید پر قائم رہے، رب سے ملاقات کی امید رکھے۔ یہ دو عقیدے جس کو مل گئے، اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے، کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے، کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا، اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے، حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی، حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ، اس کی بات پہ لوگوں کو، پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے، جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے۔ اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے، مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے، اچھا کام ہے درخت لگانا، مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخت لگاؤں گا، ماحول میں آلودگی ختم ہوگی، آکسیجن لیول بڑھے گا، صحت اچھی ہوگی، اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، جبکہ مسلمان جب درخت لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن ترازو میں وہ درخت، صرف درخت نہیں بلکہ درخت سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے۔ یہ مطلب ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو رب سے ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سورہ کہف کا ختم تھا، بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کہف کا، یہی قرآن کی بلاغت ہے، اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا۔ آج ہم ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہو ہی جائے گی سزا کھانے کے بعد،
حالانکہ ایمان عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور
کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے،
اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا، پلے بڑے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی، یعنی بعض گھروں میں دیکھے، زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے، تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، رشتے داروں کا ابے یہ ایسا ہے، ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں ہے، تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا۔ اس کی گھر میں اس کو عزت دو، گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ، ڈانٹو، بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں، لان تان بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا، اصلاح کے جذبے سے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے ماشاءاللہ ابھی ایک تو یاد نہیں رہتا، 16-17 جو بھی ہیں حساب کتاب، سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں۔ خیر، تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ میں نے زندگی میں، یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی، میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو، وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ، یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا، وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے، وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا۔ جب اسکول کا موقع آتا نا، وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے، دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں، نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا، نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی، آرام سے چلا جائے گا۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں، تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا، تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے، تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار، بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ہوتے ہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار، ان کی کیا، وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا تھا نا، ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو، مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے۔ ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز، تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی، تو زیادہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے، تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا، میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ
کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائیں یار بچوں کو مار مار کے. نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا, تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں. یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے؟ بس اس پہ خوش ہوں گے, الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے, بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے, اس سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو, تو کیا ہوگا, زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا, تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری. اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں؟ میں تو یار, میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے. ابھی بقرعید ہے, وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی, مارے بھی کھائیں. اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو, کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں نے تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر, میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا, تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں, نشے میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا. اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو, جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا, تو پھر میں میرا جذبات ہی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی, تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا جو ہے نا پھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں, اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے, نشہ اور یہ الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا. اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, اب بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں نے کیا اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہیں نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے. اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے, اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن عورت کیا کر رہی ہے, وہاں کوئی فسادی عورت تھی,
وہ کیا کر رہی ہے؟ تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی, تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول. وہاں بچے کے بگڑنے کا چانس, تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں, یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتوا نہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے. کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا, اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہمارے درمیان. اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا, اس کو بگاڑا کس نے؟ اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب, بیٹیاں لے کے غائب. اور وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا, کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. ایک پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی. اور پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں, اور بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کے کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی. اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے کچھ, گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھی. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے, بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاءاللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے, وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. صحیح ہے نا, کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, جب ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے, کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا یا سختی کرتے ہیں تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے, تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں, لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور وہ پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے,
میری جنت کیا ہے؟ میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے. وہ یہ چیز ہے نا, یہ تو اولاد کے لیے. اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا, ابا بیٹے کی چپکلس چل رہی ہے, ابا ہر وقت آنے, ابا ٹھیک نہیں ہوکے دے رہے اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے, تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ, گناہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے, بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں, آپ ابا سے تعلق رکھیں. بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں, لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گناہ کا. تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں.